جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی دینے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ساری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی تک نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی قربانی دینے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے میں اسے اللہ تبارک و تعالی خوب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جب تم جانور کی قربانی پیش کرو تو اچھے جانور کی قربانی پیش کرو، تندرست جانور کی قربانی پیش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، یہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی اس ماہ مقدس کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تمام آزمائشوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت فرمایا، اور وہ قربانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ جو آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو غیر ذی ذرا مقام میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کی بیوی کا بھی وہ صبر و تحمل یاد آ جاتا ہے کہ جو اپنے معصوم سے بچے کو لے کر ایک ایسے مقام پر تنے تنہا رہنے کے لیے تیار ہو گئی کہ جہاں پر انسان کا کوئی نام و نشان تک موجود نہ تھا، جہاں پر نہ کوئی چرند پرند موجود تھے، کسی چیز کی کوئی آبادی وہاں پر موجود نہ تھی، وہ تمام یادیں تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے جو نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ جلائی
اور آپ صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھے ہوئے، اللہ کی ذات پر توکل کیے ہوئے آپ صبر کا مجسمہ بنے ہوئے تھے، وہ یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اس ماہ مقدس کی سب سے عظیم ترین عبادتوں میں وہ عبادت بھی ہے جو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور حاضرین کرام، جیسے ہی یہ ماہ مقدس آتا ہے تو حجاج کرام بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا کسی قسم کا کوئی مال رکھنے والا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بڑے بڑے عہدے رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بڑے بڑے پوسٹ رکھنے والا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جسم پر کفن نما لباس پہن کر چلا جاتا ہے، جسم پر دو کپڑے جو بغیر سلے ہوئے ہیں وہ پہن کر چلا جاتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کا طواف بھی کرنے لگتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس نمازیں بھی ادا کرتا ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کی سعی بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بال کو بھی نکلواتا ہے۔ تو یہ ایسے اعمال ہے کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کی یاد دلایا کرتی ہیں، اور یہ ایسے اعمال ہے کہ جو ان حضرات نے کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا وہ پسند آیا، ان کا یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حاجی کے لیے یہ تمام چیزوں کو ضروریات میں شامل فرما دیا۔ جب تک کوئی حاجی حج کرنے جائے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے جائے، جب تک وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، صفا و مروہ کی سعی نہیں کرے گا، تو اس کا کوئی عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر حجاج کرام میدان عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر اللہ کے حضور میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر رب کے حضور میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بات اپنے ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ ایسا متبرک مہینہ ہے، ایسا پسندیدہ محبوب ترین مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ والفجر، کہ مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، کہ مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو یہ ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ایسی عظیم برکت رکھنے والی راتیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عشر ذی الحجہ میں، یعنی ماہ ذی الحجہ کی پہلے کی 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کو بھی عبادت سے وہ زندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر عمرہ کرنے والے کے برابر اور اس سال حج کرنے والے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو لکھ دے گا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں جو بندہ بھی عمل کرتا ہے، اگر وہ دوسرے ایام میں وہ اعمال کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہوتا جتنا کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں جو بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد پسند فرماتے ہیں، بے حد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبوب رکھتے ہیں۔ اور پھر یوم عرفہ کی جو فضیلتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جو عرفے کے دن میدان عرفہ میں جو حاجی کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم بالائے کرم یہ فرما دیا کہ عرفے کے دن چاہے وہ حاجی عرفات کے میدان میں ہو یا عام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ
کر اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر عرفے کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر مانگنے والے کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا. ہر مانگنے والے کی مانگ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. تو آپ ان باتوں سے اندازہ لگائیں کہ یہ ماہ مقدس اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے. اور ان 10 دنوں میں، ان ایام میں، عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو بندہ ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سال بھر اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو روزہ رکھنے کا اجر و ثواب دیتا ہے. تو یہ ایام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بڑے ہی محبوب اور پسندیدہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب یوم النحر آتا ہے، قربانی کا دن آتا ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ ہوتا ہے، بڑا ہی محبوب ترین اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. اور جو میں نے خطبے کے دوران جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل کہہ کر اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو خود فرما سکتا تھا، خود کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو اپنے حبیب سے ایسی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے، میرا جو حکم ہے وہ آپ کی زبان سے لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ ان صلاتی ونسکی، کہ بے شک میری نمازیں اور میری قربانیاں اور محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ مولا میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، خالق کائنات کے لیے ہے، پروردگار عالم کے لیے ہے. تو حاضرین کرام اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں، ہم جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، بندے کو اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ اے بندے تیرا چاہے جو کوئی بھی عمل ہو، چاہے تو نمازیں ادا کر رہا ہو یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دے رہا ہو، چاہے تیری زندگی کا معاملہ ہو یا تیری موت کا معاملہ ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اگر تیری زندگی کا یہ مقصد بن جائے کہ میرا جینا مرنا میرے رب کے لیے ہے، تیری زندگی کا یہ مقصد بن جائے کہ میری نمازیں اللہ کے لیے ہے، تیری زندگی کا یہ مقصد بن جائے کہ میری قربانی اللہ کے لیے ہے، تو پھر بندے کو اللہ کا ایسا قرب نصیب ہوتا ہے، ایسی قربت اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتے ہیں کہ دنیا وما فیہا میں اس جیسا کوئی افضل ترین انسان نہیں ہو سکتا، اس جیسی فضیلت رکھنے والا کوئی مسلمان، کوئی انسان نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا کہ قل ان صلاتی ونسکی، کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میری نمازیں تو اللہ کے لیے ہے. اب قربانیوں کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. اس قربانی کا دائرے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا وسیع فرما دیا ہے. قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جانور کو ذبح کر لیں اور اس کا گوشت خود بھی کھا لیں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لیں یا غربا و مساکین میں تقسیم کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ میری قربانی ہو گئی، میں اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا. قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کا یہ مقصد ہے کہ جو آپ اپنے رب کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ قربانی جانور کو قربان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو کچلنے کا نام قربانی ہے. اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے خواہشات کو ختم کرنے کا نام قربانی ہے. حاضرین کرام مثال کے طور پر دیکھیں، یہ کیسا بندہ ہے کہ جو شراب کا عادی ہے، شراب اسے بڑی پسندیدہ، اس کے لیے نزدیک کوئی شے نہیں ہے، شراب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور جب وہ ایک ایسی محفل میں جاتا ہے کہ جہاں پر شراب کی محفل سجی ہوئی ہے، اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، شراب
शराब की बोतलें रखी हुई हैं, लेकिन उसके दिल में ख्याल आता है कि ये अल्लाह को नाराज करने वाला काम है, ये अल्लाह से दूर होने वाला काम है, ये प्यारे आका की नाराजगी का सबब बनने वाला काम है। जब उस इंसान के दिल में ये ख्याल आता है और वो शराब की महफिल को छोड़कर उठकर चला जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसा बुलंद मकाम अता फरमाते हैं, ऐसी फजीलतें अता फरमाते हैं कि दुनिया की तमाम नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के कदमों में लाकर रख देता है। तो इसे भी कुर्बानी कहा गया है। और इसी तरह अगर कोई शख्स हमारे सामने आए और हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उस शख्स को देखते हुए आप अपनी कुर्सी को छोड़ देते हैं और उसको कुर्सी पेश करते हैं, तो ये भी एक किस्म की कुर्बानी कहलाती है। और इसी तरह हाज़िरीन इकराम, अगर कोई बंदा हमारे साथ कोई गलत काम करता है या हमारी हक तलफी कर देता है या हमारे मामलात में गफलत बरतने लगता है, हम तमाम चीजों को जानने के बावजूद भी उसे माफ कर देते हैं, तो भी ये भी एक किस्म की कुर्बानी से कहा गया है। और आप देखें कि कुर्बानी का दायरे को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा वसी फरमा दिया है। आपने वो वाक़िया सुना ही होगा कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारका में आता है कि रात के वक्त में आपकी वालिदा मुहतरमा ने एक मर्तबा पानी तलब फरमाया, तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने बिस्तर से उठते हैं, घर में पानी देखते हैं तो पानी मौजूद नहीं होता। आप पानी का मुश्किज़ा ले लेते हैं और किसी मकाम से जाकर पानी लाते हैं और लाने की देर में जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि आपकी वालिदा मुहतरमा को नींद लग चुकी है। आप पानी एक गिलास में लेकर अपनी वालिदा के सिरहाने खड़े हो जाते हैं। ये गवारा नहीं करते कि आवाज देकर अगर मैं अपनी वालिदा को उठाऊंगा तो उनकी नींद में खलल पैदा हो जाएगा, उनके आराम में खलल पैदा हो जाएगा। और ये बेद भी है, इस चीज का ख्याल रखते हुए, इस बात का लिहाज रखते हुए हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा के सिरहाने पानी का गिलास लेकर खड़े होते हैं। और जब फजर के वक्त में आपकी वालिदा मुहतरमा नींद से बेदार होती हैं, अपने बेटे को अपने सिरहाने खड़ा हुआ देखती हैं, तो फरमाती हैं कि बेटा क्या तुम रात से पानी का गिलास लेकर मेरे सिरहाने खड़े हुए हो? तो बेटे ने कहा कि हाँ अम्मी जान, मैं इस ख्याल से खड़ा हो गया कि जब भी आपकी नींद होशियार हो जाए, नींद से जब आप बेदार हो जाए, तो मैं ये पानी आपकी खिदमत में पेश करूं। आपकी वालिदा मुहतरमा को अपने बेटे का ये अमल इतना पसंद आया, उसका ये एहतराम इतना पसंद आया कि आपकी वालिदा ने अपनी झोली को रब की बारगाह में फैला दिया, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा दिया और उठाकर कहने लगी कि मौला मैं अपने बेटे से राजी हूं, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो मकाम मुझे रात भर नमाजें पढ़ने से नहीं मिला, जो मकाम मुझे दिन भर रोजे रखने से नहीं मिला, जो मकाम मुझे दिन रात इबादतें करने से नहीं मिला, वो मकाम मुझे कुछ लम्हात की कुर्बानी देने से जो मेरी वालिदा ने दुआ फरमाई, वो मकाम मुझे जो हासिल हुआ मेरी इबादतों से बढ़कर, मेरी रियाजतों से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो मकाम अता फरमाया है। तो इससे मालूम होता है कि अगर बंदा लम्हे भर के लिए अल्लाह को राजी करने के लिए एक कुर्बानी भी पेश करता है, तो फिर अल्लाह के हुजूर में उसका मकाम बुलंद हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंद दर्जात अता फरमाते हैं। हाज़िरीन किराम, जब यही बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानियां पेश करता है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईद के दिन जो बंदा अपने माल से, कीमती माल से कीमती जानवर को खरीद कर लाता है और अपने रब को राजी करने के लिए उसकी कुर्बानी रब के हुजूर में पेश करता है, तो उस दिन बंदे के उस अमल से बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई अमल पसंदीदा नहीं है। उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला बेहद पसंद फरमाते हैं, बेहद महबूब रखते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमा दिया कि
کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اور قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی دینے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ساری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی تک نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی قربانی دینے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے میں اسے اللہ تبارک و تعالی خوب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جب تم جانور کی قربانی پیش کرو تو اچھے جانور کی قربانی پیش کرو، تندرست جانور کی قربانی پیش کرو۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب جانور کو خریدنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں، آپ حضرات نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ بہت ساری بحث و تکرار کرنے لگتے ہیں، قیمتوں کو لے کر، پیسوں کو لے کر بڑے مباحثات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ حضور نے فرما دیا کہ جو اپنے قیمتی مال سے قیمتی جانور کو خریدتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے عمل کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے جائیں تو بحث و تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مباحثات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھینچم تانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک سے دو بات میں ہم اس ڈیل کو ختم کر لیں اور اس ارادے سے جائیں کہ میرے اس عمل سے میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ اور حاضرین کرام یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کی مشقت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس پروردگار نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے، اس پروردگار نے تمہارے پاس دولت کو رکھا ہے، اس پروردگار نے تمہارے لیے آسانیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بندہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے کو قرب بھی نصیب ہوگا، اس بندے کو اللہ کی نزدیکی بھی قریب میں اللہ کی نزدیکی بھی اسے ملے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بے حد اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قربانیوں کے جانور کے سامنے آ کر کھڑا رہو، ان جانوروں کے سامنے آ کر کھڑے رہا کرو۔ اور یہاں تک حضور پاک علیہ السلام کے عمل مبارک سے پیغام ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے خود فرمایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی دیا کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا دمبا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری غریب امت کی طرف سے حضور نے قربانی پیش فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین کر لے کہ بسا اوقات یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ کم ذہن رکھنے والے لوگ یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ اگر گھر میں تمام لوگ صاحب نصاب ہے جن پر قربانی واجب ہے، اگر گھر میں 7 افراد ہیں ان کی طرف سے اگر ایک بکرا بھی دے دیا جائے تو تمام کی طرف سے قربانی ادا ہو جائیں گی۔ تو حاضرین کرام یہ سراسر گمراہی ہے، اس کا شریعت مطہرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کا عمل مبارک یہ رہا کہ آپ اپنی طرف سے ایک قربانی دیا کرتے اور اپنی ساری امت کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتے۔ اس سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہر فرد کو اپنی جانب سے قربانی پیش کرنا ضروری ہے۔ اب قربانی کن پر واجب ہے تو اس کے بھی شرائط شریعت مطہرہ میں بیان کر دیے گئے کہ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل ہونا، اور تیسرا مقیم ہونا، اور چوتھا صاحب نصاب ہونا۔ اب یہ 4 چیزیں جس شخص کے پاس موجود ہیں اسی پر قربانی واجب ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، اور دوسری شرط جو ہے عاقل ہونا یعنی سمجھدار بالغ ہونا ہے۔ تیسری شرط جو بتلائی گئی ہے کہ مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، سفر پر جانے والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی جو شرط بتلائی گئی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہونا ہے۔ صاحب نصاب کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ اگر ہم جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق دیکھیں گے کہ اگر کسی شخص کے پاس
6 तोले सोना या 42.5 तोले चांदी मौजूद है तो ऐसे शख्स को साहिब निसाब कहा जाएगा और उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब ज़कात के मामले में मसला यह है कि जिसके पास 42.5 तोले चांदी या 6 तोले सोना मौजूद है और उस पर 1 साल गुजर चुका है तो ऐसे शख्स पर ज़कात देना वाजिब है, ऐसे शख्स को ज़कात का अदा करना फर्ज है। लेकिन कुर्बानी के मुतालिक बयान कर दिया गया कि अगर ईद के दिन भी अगर उस शख्स के पास इतने पैसे आ जाए कि जिससे वो साहिब निसाब हो सकता है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। 1 साल गुजरने की यहां पर शर्त नहीं है, ज़कात अदा करने के लिए 1 साल का गुजरना जरूरी है, लेकिन कुर्बानी के लिए 1 साल की शर्त नहीं है। अगर ईद के दिन भी आपके पास पैसे आ जाए तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी देना आपको जरूरी है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी देने की ताकत रखता है, इस्तिताअत रखता है और उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं देता तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स हमारी ईदगाह को ना आए। अल्लाहु अकबर। जरा गौर फरमाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक पर गौर करें कि जो कुर्बानी देने की ताकत रखते हुए कुर्बानी नहीं देता तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसा शख्स हमारी ईदगाह को ना आए। इससे का मतलब क्या है कि वो हमारी ईदगाह को नमाज पढ़ने के लिए ना आए, ईदगाह को वो नहीं आ सकता। हुजूर ने उसके लिए वईद इरशाद फरमा दी है। तो यहाँ पर हमें ये पैगाम मिल रहा है कि जिसको अल्लाह ने माल अता फरमाया उसे चाहिए कि वो खुश दिली के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी पेश करे। अब ये देखा जाता है कि जैसे ही रमजान का मौका आता है तो कुछ हजरात रोजों से बचने के लिए अपनी बीमारी के बहाने करने लगते हैं। ज़कात देने की बात आती है तो कुछ लोग अपने खर्चों के बहाने लेकर ज़कात से बचने के हीले बहाने पेश करते हैं। और जब कुर्बानी का मामला आता है तो वहां पर भी यही चीजें मुशाहिदे में आती है कि लोग कहते हैं कि अभी अभी घर में शादी हुई है, कर्ज में मुब्तला है, अब हम कैसे कुर्बानी देंगे, जरूरियात हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं, हम कैसे कुर्बानी पेश करेंगे। इस तरह के हीले बहाने करने वालों को यह सुन लेना चाहिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज के खजानों का मालिक बना दिया, लेकिन आपकी अज़वाज मुताहिरात उम्महातुल मुमिनीन फरमाते हैं, तमाम उम्मत की माएं बयान फरमाती हैं कि कई दिन हमारे घरों में ऐसे भी गुजरते कि 3-3 दिनों तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का अमल मुबारक ये रहा कि जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मदीने पाक को तशरीफ ले गए, 10 साल वहां पर आपने क़ियाम फरमाया। हर साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के को राजी करने के लिए अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश फरमाई है। इस अमल से हमें ये मैसेज मिल रहा है, ये पैगाम मिल रहा है कि अगर कोई बंदा अल्लाह को राजी करने की नीयत से कुर्बानी पेश करता है, कुर्बानी का इरादा कर लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी वाले रास्ते को भी फराहम फरमाता है, उसके लिए आसानियों को अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमा देता है। हजरत मौला कायनात का अमल मुबारक भी यही रहा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी हर साल 2 जानवरों की कुर्बानी पेश किया करते, एक अपनी जानिब से देते और दूसरा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक से दिया करते। यहाँ पर एक मसला भी आप ज़हन नशीन कर लें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि अली तुम हर साल मेरी जानिब से कुर्बानी पेश करते रहना। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर साल हुजूर के नाम पर एक अलग कुर्बानी पेश फरमाई और अपनी जानिब से एक कुर्बानी पेश फरमाई। शरीयत मुत्ताहिरा में यह बयान कर दिया गया, यह बतला दिया गया कि अगर कोई शख्स आपको वसीयत कर कर जाता है, आपके वालिद हो या वालिदा हो या कोई और शख्स हो जो आपको ये वसीयत करता है कि मेरे इंतकाल के बाद तुम मेरी जानिब से कुर्बानी करना, तो उस शख्स के लिए जरूरी है कि वो उसकी जानिब से कुर्बानी करे। लेकिन यहाँ पर ये मसला ज़हन नशीन कर ले कि जिस शख्स के नाम से कुर्बानी दी जा रही है, जिसने वसीयत की है, उसके नाम से कुर्बानी दी जा रही है, तो उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त घर वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते।
بلکہ سارے کا سارے گوشت کو غربا اور مساکین میں تقسیم کرنے کا حکم ہے، غربا و مساکین میں خیرات کر دینے کا حکم ہے۔ گھر والے اس گوشت کو استعمال نہیں کر سکتے، کس شرط پر کہ اگر اس شخص نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ہر سال قربانی دیتے رہنا، اگر اس کی وصیت پہ عمل کیا گیا تو ایسے گوشت کو گھر والے نہیں کھا سکتے۔ اگر کوئی اپنے مرحومین کے نام سے اگر کوئی ان کو وصیت نہیں کرتا، وہ اپنی رضامندی سے اپنے مرحومین کے نام پر قربانی دیتے ہیں، تو اب شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ گھر والے بھی اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، غربا و مساکین میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھ لے، اس مسئلے کو یاد رکھ لے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب گھر میں تمام لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے تو کچھ گھروں میں یہ عادت بنا لی جاتی ہے کہ ایک سال 2 لوگوں کے نام سے قربانی دی جائے گی، آئندہ سال 2 لوگوں کے نام سے قربانی دی جائے گی، پھر سال 2 لوگوں کے نام سے قربانی دی جائے گی۔ تو حاضرین کرام، اس طرح کے عمل کرنے سے آپ پر جو قربانی واجب ہے اس حکم سے آپ بری نہیں ہو سکتے۔ جس پر بھی قربانی واجب ہے اس کو اپنی جانب سے قربانی دینا ضروری ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں دے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ گنہگار کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کرنے والے کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، استطاعت عطا فرمائی ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں لیکن قرضوں میں مبتلا ہے، اور اس کے ساتھ ہی شریعت مطہرہ میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ قرض اتنا ہے کہ اگر اس سے صاحب نصاب کے مال سے اس کو منہا کر دیا جائے، نکال دیا جائے، اور اس کے پاس اس قدر مال موجود ہو کہ وہ قربانی دے سکتا ہے، تو اب بھی شریعت کہتی ہے کہ تمہیں اپنی جانب سے قربانی دینا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اس وقت نقد رقم موجود نہیں ہے، روپیہ پیسہ موجود نہیں ہے، تو شریعت یہاں پر حکم دیتی ہے کہ تم قرض لے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جانب سے قربانی پیش کرو۔ اگر تم قرض ادا کر سکتے ہو، اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، تو پھر شریعت تمہیں یہ حکم دے رہی ہے کہ تمہیں اپنی جانب سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ان تمام مسائل کو ذہن نشین رکھ لے، اور جب ہم جانور کو خریدنے کے لیے جائیں تو ان مسائل کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں کی قربانی نہیں دی جا سکتی جن میں کوئی عیب موجود ہو۔ اب عیب سے مراد یہ بتلا دیا گیا کہ جس جانور کی سنگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کی قربانی بھی نہیں دی جا سکتی، جس جانور کا کان کٹا ہوا ہے اس کی جو شریعت مطہرہ میں حد بیان کی گئی ہے، اگر اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی نہیں دی جا سکتی۔ ایسا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ایسا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہے، وہ برابر نہیں چل پا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں دی جائے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بیمار جانور جو قربانی گاہ تک چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، جس کی ہڈیوں میں گود بھی موجود نہیں ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی کے قابل نہیں ہے، اس کی بھی قربانی نہیں دی جائے گی۔ اور شریعت مطہرہ میں یہ بتلایا گیا کہ تم فربا جانور کی، تندرست اور موٹے جانور کی قربانی دو، اس لیے کہ کل جب تم اللہ کے حضور میں حاضر ہوگے اور تمہیں پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو تم نے جو جانوروں کی قربانی اللہ کے نام پر دی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قربانی کے جانور اللہ کی بارگاہ میں اس وقت ایسے حاضر ہوں گے کہ ان کا جو خون زمین پر بہا ہے، اس وقت تم نے جو جانور کو قربان کیا ہے ان کے اندر جتنا خون موجود ہے اس سے 70 گنا زیادہ خون، اور اس وقت جانور کے اندر جتنا گوشت موجود
موجود ہیں اس سے 70 گنا زیادہ کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں وہ جانور آئے گا اور وہ بندہ اس جانور پر بیٹھ کر پل صراط پر سے آسانی سے گزر جائے گا. اور پل صراط کا معاملہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, لیکن جو حضرات اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے لیے ان کے جانوروں کو ان کی سواری بنا دے گا اور وہ اس پر سوار ہو کر پل صراط پر سے آسانی سے گزر جائیں گے. تو یہاں پر یہ بتلا دیا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانیاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو ہمیں قربانی کا معاملہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں جو بیان کر دیا گیا کہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میرا جینا اور میرا بھی میرے رب کے لیے ہے, میرے پروردگار کے لیے ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اس نیت کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. حاضرین کرام, جب قربانی کے جانور کے خریدنے کا معاملہ آتا ہے اور اس سے خرید لیا جاتا ہے تو آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی شہرت پانے کے لیے, جھوٹی شان دکھانے کے لیے اپنے جانوروں کو لے کر روڈوں پر پھرتے ہیں, تماشے کرنے لگتے ہیں. جبکہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ میری قربانی میرے رب کے لیے ہے, میرا جینا میرے رب کے لیے ہے, میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب ہم جانور کو خرید کر اپنے گھر لے کر آتے ہیں تو اس جانور کا عمل کیا ہوتا ہے کہ آپ اسے جس مقام پر رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جس جگہ پر اسے رکھ دیتے ہیں تو وہاں وہ رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے پارکنگ میں مت رکھو, اپنے گھر کے صحن میں مت رکھو, بلکہ میں تمہارے کمرے میں رہنا چاہتا ہوں یا میں تمہارے اور کوئی خاص جگہ پر رہنا چاہتا ہوں. اگر ہم اس جانور کو ہری گھاس بھی کھلائیں گے تو وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, سوکھی گھاس کھلائیں گے تو وہ بھی کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہری گھاس نہیں کھاؤں گا, میں سکی ہوئی گھاس نہیں کھاؤں گا, میں بادام اخروٹ کھاؤں گا. جانور یہ نہیں کہتا, بلکہ آپ اسے جس حال میں رکھیں گے وہ اس حال میں رہنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جو چیزیں کھلائیں گے وہ کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا بھی جانور کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بھی اسے کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایک جانور جب اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے, مالک کے قریب رہتا ہے, تو مالک جس حال میں رکھتا ہے, جس کیفیت میں رکھتا ہے, وہ ہر حال میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہتا ہے, ہر کیفیت کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہوتا ہے. تو اگر کوئی بندہ اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کا بندہ کیسے کہلائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھی اللہ کا غلام ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمارا حقیقی مالک ہے. وہ ہمیں جس بات کو کرنے کا حکم دے بندے پر ضروری ہے کہ وہ اس کام کو کرنے کی کوشش کیا کرے. جس بات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع فرما دے تو بندے پر یہ لازم ہے, ضروری ہے کہ اس کام سے رک جائے. حاضرین کرام, کوئی کام بھی اگر بندہ دکھاوے کے لیے کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور قربانی کے متعلق بھی قرآن مجید میں بتلا دیا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تمہارے قربانیوں کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے, نہ گوشت پہنچتا ہے, کوئی چیز نہیں پہنچتی. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی نیتیں پہنچتی ہے, تمہارا اپنا اچھا عمل, اچھا ارادہ پہنچتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں یہ بتلا دیا گیا کہ جانوروں کو خرید
خرید کر شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹی شان دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس عمل سے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قربانی کا اصل مقصد یہی ہے، اصل حقیقت یہی ہے کہ بندے پر چاہے کوئی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے، کتنی تکالیفوں سے برداشت کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن جب بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی آتی ہے تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں خم کر دے، اپنی جبینوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے اور اس طرح کھڑا ہو جائے کہ مولا یہ قربانی کا جانور تو ایک طرف ہے، اگر تو میری جان کا مطالبہ کر لے گا، میری اہل و عیال کی قربانی کا مطالبہ کرے گا، میری مال و دولت کا مطالبہ کرے گا، وہ مولا میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو، اہل و عیال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو، اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو، تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ عید کے دن قربانی سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کوئی اور عمل نہیں ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی پیش کرے، ہیلے بہانے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہیلے بہانے کرنے سے اجتناب کریں، بلکہ ایسی نیتیں کریں کہ ہمارے ہر عمل سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ اور حاضرین کرام، آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے۔ اگر ہم نوجوانوں پر نظر ڈالیں جو ابھی کمائی نہیں کر رہے ہیں، نوکری نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور بزنس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان کی زندگی پر بھی نظر ڈالی جائے تو آج نوجوانوں کی کیفیت یہ ہے کہ قیمتی سے قیمتی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہے، قیمتی سے قیمتی فون ان کے پاس موجود ہے، قیمتی سے قیمتی لباس موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں کس نے عطا کی ہے؟ تو یہی کہنا پڑے گا کہ یہ تمام انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ تمام آسانیاں رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب ہر چیز کا دینے والا پروردگار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور عید کے دن سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیمتی جانوروں کی قربانی پیش کرے، تندرست جانوروں کی قربانی پیش کرے۔ اس دن ہیلے بہانے نہ کرے کہ میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، میں قرضوں میں مبتلا ہو، فلاں معاملات میں پریشانیوں میں مبتلا ہو، اس طرح کے ہیلے بہانے نہ کرے۔ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ایسی آسانی عطا فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اور خطبے کے دوران جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ مولا میری نمازیں تیرے لیے ہیں، میری قربانیاں تیرے لیے ہیں۔ اب بات یہی تک ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اے پروردگار میرا جینا بھی تیرے لیے ہے اور میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے۔ جو تمام کائنات کا، تمام عالمین کا رب ہے، مولا میرا ہر عمل تیرے لیے ہے، میرے تمام معاملات تیرے لیے ہیں۔ جب بندے کا اس طرح کا کوئی عمل ہو جاتا ہے تو اسے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور اس بندے کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہر عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔